Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے کینے کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر ہم چاہیں تو آپ کو انہیں دکھا دیں، پھر آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں، اور آپ ضرور انہیں طرز گفتگو سے پہچان لیں گے۔ اللہ رب العزت تمہارے اعمال جانتا ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم جان لیں تم میں سے مجاہدین کو اور جمنے والوں کو، اور ہم تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، جبکہ ان کے سامنے ہدایت کی باتیں واضح طور پر آ گئیں، وہ ہرگز اللہ رب العزت کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو لوگ الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھائی پڑ جانے کے بعد بھی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو شیطان نے بہکا دیا ہے، ان کے دلوں میں شیطان نے وسوسے ڈال دیے ہیں اور دور کی کوڑی ان کو سجھا دی ہے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے یہ بات کہی جن کو اللہ رب العزت کی نازل کردہ چیز ناپسند تھی کہ ہم تمہاری بات مانیں گے کچھ چیزوں میں، یعنی ہم کچھ چیزیں تو مسلمانوں کے ساتھ ظاہر کریں گے اور کچھ چیزوں میں تمہاری بات مانیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو چھپا رہے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ جب فرشتے ان کی روح پرواز کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کو ان کے چہروں پر اور ان کے پشتوں پر مارا جائے گا، کیونکہ انہوں نے ان باتوں پر عمل کیا، ان باتوں کو اختیار کیا جن سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اور اسے ناپسند کیا جن سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اب آگے انہی منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ منافقین جن کے دلوں میں کھوٹ تھا، وہ ہمیشہ اپنے عیب چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تو دل میں جو بات ہوتی وہ ظاہر نہ کرتے، بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور ظاہر کرتے،
اور ساری ہمدردی بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی تھی کہ جب وہ خود چھپا رہے ہیں اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے ہیں تو ان کا یہ راز، ان کا یہ کینہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپا رہ جائے گا، ظاہر نہیں ہوگا. تو یہ گمان کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے بہت اچھے انداز میں ان کو جواب بھی دے دیا کہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا کینہ ظاہر نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے ایک عجیب وہ رکھی ہے انسان کے اندر، فطرت کہہ لیجئے، یا اس نے دنیا میں ایک مصلحت رکھی ہے کہ انسان اچھائی کرے تو بھی ظاہر اور برائی کرے تو بھی ظاہر ہو جاتی، جس کو ہم دوسری زبان میں کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. بسا اوقات انسان رات کی تاریکی میں، تنہائی میں بڑے سے بڑا گناہ کر جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے سوا اسے کوئی نہیں جانتا اور ہم اسے نہیں بتائیں گے تو کوئی جان بھی نہیں سکتا ہے. اللہ رب العزت ان کے گناہ جو ہے ظاہر کر دیتا ہے. لیکن جہاں تک کینے وغیرہ کی بات ہے، حسد کی بات ہے، جلن کی بات ہے، کسی سے بغض رکھنے کی بات ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی نہ کسی مرحلے میں ظاہر ہو کر رہتی ہے. لاکھ آدمی چھپائے، لاکھ تدبیریں اختیار کرے، لیکن یہ چیز ایسی ہیں کہ وہ چاہے جتنا سوچ سمجھ کر اور بہت غور و فکر کے بعد وہ قدم اٹھائے، بہت احتیاط کے ساتھ وہ قدم اٹھائے، لیکن اللہ رب العزت اس کے یہ عیب ظاہر کر کے رہتا ہے. ایک فطری بات ہے. تو یہ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اپنے ایمان کا اظہار کرتے، آپ سے باتیں بھی پوچھتے، لیکن کفر کو وہ چھپائے ہوئے تھے. کینہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو تھا، جو بغض اور نفرت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اس کو چھپاتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ وہ ظاہر نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہر ایک چیز ظاہر کر کے رہے گا. اب دیکھتے ہیں، کافروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے قتل کی پوری کوششیں کرتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے، وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے. پوری دنیا اسلام کے خلاف قدم اٹھاتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے گتم گتا ہو جاتے ہیں، یعنی مل جاتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے لگ جاتے ہیں کہ ہماری بات جو ہم کہیں وہی تم کہو، وہی تیسرا بھی کہے، وہی چوتھا بھی کہے، وہی سب کہیں، اور ہر ایک اسی کو غلط کہے، یہاں تک کہ اپنے جھوٹ کو اتنا کہو کہ وہ سچ ثابت ہو جائے. پھر بھی اللہ رب العزت ان کے جھوٹ کو ظاہر کر دیتا ہے، لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، آج کل جیسے فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے قطر میں، سعودیہ عربیہ تو بہہ گیا. اس نے تو مغربیت کو اور مغرب کے یہ جو رونق نظر آ رہی ہے، بلکہ کہہ لیجیے کہ جو غلاظت اور گندگی نظر آ رہی ہے، اس کو انہوں نے وسعت پسندی اور کیا بولتے ہیں کہ اچھے اخلاق اور اچھے خیالات سے تعبیر کیا ہے. وہ تمام چیزیں آج سعودیہ اپنا رہا ہے. اس نے کیا بولتے ہیں کہ تھیٹر بھی بنوا دیے، اس نے کیا بولتے ہیں کہ جوا خانے بھی بنا دیے، اس نے نہ جانے کیا کیا ساری چیزیں بنا دی. لیکن قطر نے یہ فیفا ورلڈ کے وقت لوگوں نے کہا بھی کہ بھائی ساری دنیا کے لوگ آئیں گے، تمہارا مذہب اپنی جگہ، لیکن ساری دنیا کے لوگ تمہارا مذہب تو فالو نہیں کرتے، تو جو کام کرتا ہے وہ جہاں بھی جائے اس کو مکمل طور پر اس کی آزادی دی جائے. پورا زور سارے لوگوں نے لگا ڈالا. لیکن قطر نے کہا کہ ہم 28 دن کے لیے اپنا مذہب، اپنا دین، اپنا دھرم، اپنا کلچر ہم نہیں بیچیں گے.
ہمارے ملک میں جو قانون چلا رہا ہے، جو اس ملک میں آئے گا اسی قانون کے تحت اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو رہے گا، اور نہیں رہنا چاہتا تو اس کے فیفا ورلڈ کپ کو دیکھنے کی ہمارے یہاں کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھے۔ لہذا کوئی عورت بے لباس ہو کر میدان میں نہیں آ سکتی، کوئی شخص شراب نہیں پی سکتا، سختی سے ممانعت ہے۔ انہوں نے ہر اعتبار سے اپنا کلچر اس کو واضح کیا، پوری دنیا مخالف ہو گئی، اور انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو اپنے قانون کو اور اپنے مذہب کو جو 1,500 سال پرانا ہے اسے لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک فرسودہ نظام ہے، ہم آزاد خیال لوگ رہیں، ہم روشن خیال لوگ ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں کی اجازت ملنی چاہیے۔ جہاں جس دنیا میں جاتے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں، اس کی اجازت ملتی ہے تو وہاں بھی اجازت ملنی چاہیے۔ تو نے کہا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک میں ہمارا قانون چلے گا، ہمیں کسی اور کے قانون کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے میڈیا اپنے کفر کو اور اپنے عداوت اور نفرت کو چھپائے ہوئے اس کے خلاف وہ زہر اگل رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا، اور انہوں نے اسلام کو بالکل واضح کر دیا اور اسلام کی عام کر دی، یہاں تک کہ تقریباً کہہ لیجیے کہ لم سم 600-700 لوگوں نے اب تک اسلام قبول کر لیا ہوگا۔ اللہ مزید توفیق دے۔ تو ایسے ہی منافقین کا معاملہ تھا کہ یہ جو ہے ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، نفرت ہے، یہ چھپاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بالکل واضح طور پر بتا دیں مجلس کے اندر کہ فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق، یہ منافق، وہ منافق، یہ نام، وہ نام، یہ ہے، وہ ہے، سب ہم بتا دیں۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے لیے ایک مصلحت یہ سمجھتا ہے کہ ایسی باتیں واضح طور پر نہ کرے، بلکہ اشارے کنایے سے اس چیز کو سمجھ لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کو انہیں دکھا دیں، اور آپ ان کی شکلوں سے، ان کے چہروں سے آپ ان کو پہچان لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری مصلحت کی یہ خلاف ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رہے کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے طرز گفتگو سے، ان کے انداز گفتگو سے آپ ان کو ضرور پہچان لیں گے، آپ ان کو ضرور پہچان لیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تمام منافقین کو ان کے چہروں کے ساتھ، ان کے اندازوں سے، ان کی گفتگو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو پہچان لیا، یہاں تک کہ ایک صحابی کو تمام منافقین کے نام بتا دیے، باقاعدہ ایک ایک نام بتائے، فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق، اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا۔ تو جتنے منافقین تھے ان کو سارے نام اچھی طرح یاد تھے، لہذا اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو اس کے جنازے میں وہ صحابی نہیں جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ پھر طرز گفتگو جو ہے نا، جب دل میں کھوٹ ہو تو انسان کی گفتگو کا جو انداز ہے وہ بالکل بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے اندازوں سے، ان کے گفتگو کے طریقوں سے آپ ان کو پہچان لیں گے۔ اللہ رب العزت تمہارے اعمال اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم تو آزمائش کرتے ہیں تمہاری، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو حقیقت میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو حق بات پر جم جانے والے ہیں وہ بالکل واضح طور پر سامنے آ جائیں، اور جو منافقین ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں۔ اگر آج بھی دیکھا جائے تو نفاق کا بہت زیادہ زور ہے، اور آج اہل علم کے اندر اور علماء کے اندر بھی، دیندار جو طبقہ ہے ان کے اندر بھی نفاق جس قدر موجود ہے وہ اسلام کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے۔ جبہ قبہ پہنے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جب حق گوئی اور بے باکی کی ضرورت پڑتی ہے تو چکنی چپڑی باتیں کر کے وہ آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو ہمارے بزرگ اور بڑے فلاں ہیں، اس مصلحت کے خلاف
وہ قدم نہیں اٹھانا چاہتے ہیں، ایک مصلحت ہے اس لیے نہیں بول رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت ابھی دھیرے دھیرے یہ نفاق چھانٹ رہا ہے۔ حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو جہاد کرنے والے ہیں اور جو حق بات پر جم جانے والے ہیں، جب یہ مکمل طور پر شفاف ہو کر نکل آئیں گے اور نفاق بالکل سے الگ ہو جائے گا تو اللہ رب العزت پھر اسلام کو غلبہ دے دے گا۔ صحابہ جو غالب ہوتے گئے ان کے اندر نفاق نہیں تھا، خلوص تھا، بہت خلوص تھا، بہت کریم تھے، بہت بے تکلف تھے، بہت سادہ تھے اور گہرے علم والے تھے۔ تو جو انسان علم والا ہوتا ہے اور خاص طور سے ایمان والا ہوتا ہے وہ نفاق کو پسند نہیں کرتا، اور جب نفاق اس کے سامنے آتا ہے نا تو وہ کھل جاتا ہے، چاہے جتنا چھپا کر آئے اور اپنے کپڑے اوڑھ کر آئے، چاہے جتنی چادریں اپنے اوپر ڈال کر آئے، نفاق وہ اس کے سامنے آ کر خود بخود کھل جایا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم جو مومنین ہیں، خالص مومنین، ان کو ہم الگ کر دیں گے، اور جو منافقین ہیں ان کو ہم الگ کر دیں گے۔ یہ جب چھٹنی ہو جائے گی تو یہ منافقین کافروں کے ساتھ جا کر مل جائیں گے اور مومنین جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور اللہ رب العزت ان کو غالب کرے گا۔ اس کی مثال ہمارے بہت سے ممالک موجود ہیں اور بہت سے تنظیمیں جو خالص مومنوں کے تنظیمیں ہیں وہ موجود ہیں کہ بہت معمولی، کوئی حیثیت نہیں ان کی، لیکن سپر طاقتوں کو انہوں نے چیلنج کیا اور ایسی ٹکر دی کہ دنیا آج حیران ہے، ان کے ایمان کے آگے جھکنا پڑا سب کو۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر امریکہ نے یہ بھی کہا جب وہ ملک چھوڑ کر گیا تو آپ لوگ چونکہ دقیانوس ہیں، فرسودہ نظام 1500 سال پرانا رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو اس دور میں حکومت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا طریقہ اور نظام حکومت دے دیں اور آپ اس کے ذریعے بہترین حکومت کریں۔ میں کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت کا فرمان ہمارے پاس ہے، یہی سب سے بڑا نظام ہے، یہی سب سے بڑا قانون ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی اور کے طریقے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا ان کے سامنے آ کے گھٹنے ٹیک اور مجبور ہو کر ان کے سامنے سے بھاگ کھڑی ہوئی، تمام طاقتوں کے باوجود بھی۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہاری ضرور آزمائی کریں گے، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ حقیقت میں مجاہد کون ہے اور جمنے والا کون ہے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، یہ اخبار کہہ کر اللہ نے فرمایا تمہارے اندر کے جو کیڑے ہیں نا، جو رینگ رہے ہیں، ادھر ادھر کا جو نفاق تمہارے ذہنوں میں جو رینگ رہا ہے تو وہ بھی کھل کر سامنے آ جائے، تمہارے اندر کی چولیں ہل جائیں گی، تمہارے اندر کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں وہ خود بخود واضح ہو جائیں گی۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، جب اندر کی چیز ظاہر ہو جائے تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو حق ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا اور جو باطل ہے وہ بھی واضح۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق آئے گا اور باطل کیا ہوگا؟ مٹ جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راہ میں روڑے ڈالے، اللہ کے راستے سے روکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، حالانکہ دین آ گیا، حق آ گیا، ہدایت کی باتیں آ گئیں، تو یاد رکھیے گا وہ ہرگز کبھی بھی وہ اللہ رب العزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، اللہ رب العزت ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، ان کو ان کا کوئی صلہ اور کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت ان منافقین سے اور چھل کپٹ کینہ رکھنے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو سچے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ ایمان پر قائم رہنے والے اور حق بات پر جمنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔